بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بےکست پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوال احتشام میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی چند آیات مقدسات تلاوت کرنے اور آپ نے انہیں سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ آج کی جو یہ آیات مقدسات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواری اور فرعون سے جو آپ کو نجات ملی تھی یعنی آپ کے حواریوں کو، اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے یہاں پر ارشادات جو ہے وہ فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کیا کرتا تھا، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے رکھتا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین ان کو آل فرعون کو یاد کروا رہا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، وہ کیا کرتا تھا کہ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب جو ہے اس میں مبتلا کرتا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے لیے اس میں بڑی ہی آزمائش تھی۔ امام ابن اسحاق نے بیان کیا، امام ابن جریر طبری اس کو لکھتے ہیں کہ امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ فرعون یہ قوم بنی اسرائیل کو عذاب دیتا تھا، ان سے طرح طرح سے کام لیتا تھا، بعض سے مکان بنواتا، بعض سے کاشتکاری کرواتا، اور جس سے کچھ نہ کرواتا اسے جزیہ لیا کرتا تھا، یعنی کہ اس طرح کے اس کے کام تھے۔ اور سدی بیان کرتے ہیں کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نمودار ہوئی ہے اور مصر کے مکانوں کو لپیٹتی ہوئی آئی اور قبطیوں کو جلا ڈالا اور قوم بنی اسرائیل کو اس نے چھوڑ دیا۔ اب اس پریشانی کے عالم میں فرعون نے کیا کیا کہ اس نے اپنے جادوگروں کو، کاہنوں کو بلوایا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، کہ جس شہر سے بنو اسرائیل آئے ہیں یعنی بیت المقدس سے، وہاں
ایک شخص پیدا ہو، اب اس کی خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، جو اس کے جادوگر تھے، جو کاہن لوگ تھے، اس خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں کہ جس شہر سے بنی اسرائیل آئے ہیں یعنی بیت المقدس سے، وہاں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے مصر کے لوگ مارے جائیں گے۔ تو تب فرعون نے یہ حکم دیا کہ قوم بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو فوری طور پر قتل کر دو، اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو تم زندہ رکھو، یعنی کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ فرعون کیا کرتا تھا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتا، یعنی جو بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ رکھتا اور جو لڑکا پیدا ہوتا اس کو وہ قتل کروا دیتا تھا۔ تو جب یہ سلسلہ بڑھ گیا تو اس کے بعد فرعون کے جو حواری تھے، جو جادوگر تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر یہی سلسلہ رہا کہ ہم لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کرتے رہے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے رہے تو پھر ہمارے لیے تو کوئی کام کرنے والا ہی نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کی جائے۔ تو اس کے بعد پھر فرعون نے کہا کہ ایسا کرو کہ 1 سال جو لڑکے پیدا ہوں ان کو زندہ کر لو، اور 1 سال جو لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کرتے جاؤ۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ سال تھا کہ جس سال وہ لڑکوں کو زندہ رکھتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب پیدا ہوئے تو وہ سال تھا کہ جس سال وہ لڑکوں کو قتل کروا دیتا، تو وہ آگے ذکر آتا ہے۔ تو فرعون جو ہے وہ کیا کرتا تھا کہ فرعون نے جب ایسا کیا کہ لڑکے پیدا ہوتے ان کو قتل کرواتا رہا اور لڑکیاں پیدا ہوتی تو ان کو زندہ رکھتا رہا، تو اس نے قبطیوں سے کہا کہ تمہارے جو غلام باہر کام کرتا ہے ان کو بلا لو اور ان کی جگہ بنی اسرائیل سے کام لو، اور ان سے ایسے کام کرواؤ جو رذیل قسم کے کام ہیں، جو یعنی کہ عام بندہ جو کام نہیں کرتا ہے ویسے کام ان سے کرواؤ۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، کہ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے اہل زمین میں الگ الگ گروہ کر کے ان میں ایک گروہ قوم بنی اسرائیل کو کمزور رکھا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، یعنی قوم بنی اسرائیل کو جو بیٹے ہیں ان کو وہ قتل کروا دیتا تھا، اور جو باقی رہ گئے تھے ان سے وہ رذیل قسم کے کام کروایا کرتا تھا۔ اس طرح کی اس کی سوچ بن چکی تھی۔ اب فرعون جو ہے، کیا فرعون یہ اس کا نام تھا یا لقب؟ کیونکہ تفسیر چل رہی ہے تو ہر چیز کو ہلکا ہلکا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ فرعون نام نہیں ہے بلکہ فرعون یہ لقب ہے۔ مصر کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، روم کا جو بادشاہ ہوتا اس کو قیصر کہا جاتا، اور فارس کا جو بادشاہ ہوتا اس کا لقب کسرا ہوتا تھا، اور یمن کا جو بادشاہ ہے اس کا لقب طبہ ہے۔ اسی طرح حبشہ کو جو بادشاہ ہوتا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، ترک کا جو بادشاہ ہوتا اس کو خاقان کہا جاتا، یعنی یہ اس کا لقب ہوتا۔ مسلمانوں کا جو بادشاہ ہوتا اس کو سلطان کہا جاتا، ہندوؤں کا جو بادشاہ ہوتا اس کو راجہ مہاراجہ وغیرہ کہا جاتا ہے، اور جو انگلینڈ وغیرہ کا جو بادشاہ ہوتا ہے انگلستان کا اس کو جارج کہا جاتا۔ تو فرعون جو ہے یہ لقب تھا، نام نہیں ہے۔ اس کا نام کیا ہے وہ آگے جا کے ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ اور یہاں پر جو فرعون کا ذکر ہو رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس وقت کا جو بادشاہ مصر تھا فرعون تھا، اس کا نام کیا ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام بیان فرماتا ہے کہ اس کا نام ولید بن مصعب بن الریان تھا، یعنی کہ مصر کا جو بادشاہ اس وقت تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے، اس فرعون کا نام ولید بن مصعب بن الریان تھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے لفظ آل استعمال کیا ہے۔ آل کا جو لفظ ہے وہ اہل پر بھی ہوتا ہے، اولاد پر بھی ہوتا ہے، بیوی بچوں پر بھی ہوتا ہے، اور جو متقی لوگ ہوں امت میں سے ان کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کافی علماء نے جو ہے وہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو نجات دی تھی ان کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آگے ذکر ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ قوم بنی اسرائیل پر فرعون جو ہے وہ بڑا ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حواریوں کو لے کر نکلے۔ اب جس سمندر سے نکلنا تھا وہ سمندر رواں دواں تھا، چل رہا تھا۔
اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے قوم کو لے کر جب وہاں پر پہنچے کنارے کے اوپر، سمندر چل رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا آپ کے پاس ایک عصا تھا جس سے آپ بہت سارے کام لیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس عصا کو اس سمندر کے اوپر مارو، اس میں سے راستہ نکل آئے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، دریا کے اوپر، اس سمندر کے اوپر اپنا عصا مارا تو راستہ وہاں سے نکلا، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواری وہاں سے نکل گئے۔ جیسے ہی آپ نکلے تو پیچھے جب فرعون نے دیکھا کہ راستہ نکل رہا ہے، راستہ صاف ہے، جیسے فرعون اور اس کے حواریوں نے گھوڑا اپنا پانی کے اندر ڈالا تو دریا جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا، صرف فرعون اور اس کے جتنے بھی حواری تھے وہ سب کے سب اس دریا میں غرق ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر یوں فرمایا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو کھول دیا، کشادہ کر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون اور آل فرعون کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور یہ سارا منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے اور اس کے حواریوں سے اس طرح نجات عطا کی۔ آگے اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کوہ طور پر بلایا، موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نائب پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا، اور جو پیچھے ان کے حواری تھے انہوں نے کیا کیا کہ سامری ایک جادوگر تھا، اس نے کیا کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے حواریوں کو اور قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون سے، تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوئے تھے۔ تو جبریل امین علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے سم جہاں پر لگے تھے وہ سامری جادوگر نے دیکھ لیے، اس کے پاس سونا چاندی تھا، اس سامری نے کیا کیا کہ وہ جو سم جہاں پر لگے تھے گھوڑے کے وہ وہاں سے لیا اور اس کو اپنے سونے میں جو مکس کیا، اس کو ایک شکل دے دی بچھڑے کی، تو وہ بچھڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا بچھڑے کو جو ہے وہ ایسی ایک طاقت مل گئی کہ اس بچھڑے نے بولنا شروع کر دیا، اس نے کہا کہ یہ وہ خدا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر تشریف فرمایا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تورات شریف عطا فرمانی تھی، موسیٰ علیہ السلام تو ادھر ہی ہیں، تو پیچھے جو ہے جو وہ پیچھے آپ کے حواری تھے انہوں نے سامری جادوگر کے کہنے میں آ کر بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ ہم نے ادھر موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تو اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم بہت ہی ظالم ہو۔ اب یہ کام تو وہ کر بیٹھے، انہوں نے اس کی بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ امام راضی نے بھی اس کے اوپر اپنی گفتگو جو ہے وہ کی ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات نازل کرنے کا وعدہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر کوہ طور پر تشریف فرما ہو گئے، تو بنو اسرائیل کے پاس قبطیوں کے وہ کپڑے اور زیورات تھے جو آنے سے پہلے قبطیوں سے انہوں نے عاریتاً لیے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ کپڑے اور زیورات تمہارے لیے جائز نہیں، ان کو جلا دو، لہذا انہوں نے ان کو جمع کر کے آگ لگا دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں جا رہے تھے تو سامری نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ایک گھوڑی پر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے اس گھوڑی کا سم کے نیچے سے ایک خاک کی مٹی اٹھائی، سامری کے پاس جو سونا اور چاندی تھا اس نے اس کو پگھلا کر ایک بچھڑا بنا لیا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی، اس کے اثر سے اس مجسمہ سے بچھڑے کی آواز نکلنا شروع ہو گئی۔ تو پھر سامری نے بنو اسرائیل سے کہا، جتنی بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان سے کہا یہ تمہارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے، اور وہ قوم اس گائے کی جو ہے وہ پرستش کرنا شروع ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور 12,000 دیگر افراد نے اپنی اس قوم کو اس کی عبادت کرنے سے، اس کی پوجا کرنے سے بڑا روکا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اب وہ یہ کام تو کر بیٹھے تھے، اب ان کی معافی کس طرح ہوتی؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ اب ہوا یوں کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کی تھی اس کا بھی ذکر سورۃ طٰہٰ میں بھی موجود ہے، اور یہاں پر بھی تھوڑا سا مختصراً اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اب ہوا کچھ اس طرح، اب ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کرنی تھی، تو ان کی معافی خلاصی کس طرح سے ہونی تھی؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، جو تم نے شرک کر لیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم نے یہ شریک ٹھہرا لیا ہے بچڑے کو، یہ تم نے بہت ظلم کیا ہے. اب ہوا یوں کہ دو صفیں بنا دی گئیں. ایک طرف وہ تھے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور ایک طرف وہ تھے جو ان کو منع کرتے رہے. اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی معافی اس انداز سے ہوگی کہ جنہوں نے شرک کیا ہے، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، ان کو ایک طرف کھڑا کرو، اور جو بچے رہے اس کام سے ان کو ایک طرف کھڑا کرو، اور جو بچے رہے ان کے ہاتھوں میں تلوار دے دو، اور ان سے کہو کہ ان کو قتل کر دو جنہوں نے یہ شرک کیا تھا. اب ایسا ہی ہوا. جب کچھ کو قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ یا بھائی تعالیٰ، اگر ایسا ہی سلسلہ رہا تو پھر تو کام بڑا خراب ہے، کوئی بھی تیرا عبادت گزار نہیں رہے گا. تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا اس کے بعد، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جائیں. تو اب ان کے ساتھ اس طرح معاملہ ہوا. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور فرقان عطا کیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، کہ یاد اے موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، کہ اے میری قوم تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، باتخاذکم العجل، جو تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، توبہ کرو اپنے رب کے بارگاہ میں اور قتل کرو تم اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے بارگاہ میں، فتاب علیکم، اللہ رب العالمین نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. اب یہاں پر جو بات ذکر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے جو توبہ کی، ان کی توبہ تو اس انداز میں قبول ہوئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے سر قلم کیے، ان کو قتل کرنا پڑا، پھر جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی. لیکن اس امت پر اللہ رب العالمین کا اتنا کرم ہے کہ یہ امت گناہ کر لے، گناہ کے بعد توبہ کر لے، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عہد کر لے، اللہ رب العالمین سے وعدہ کر لے کہ آئندہ میں گناہ جو ہے وہ نہیں کروں گا، تو اللہ رب العالمین توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور یہ ساری ہمیں اگر عطا ہوئی ہے تو یہ کریم آقا علیہ السلام کے نالین کے تصدق ہے. ہم گنہگار بھی ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہ جو ہے ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے. آج بھی اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس پر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، نادم ہونا چاہیے، زار و قطار اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرنے چاہیے، اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.